السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی دیکھیے ایک طرح سے وہی بات کہی ہے کہ انسان شبہات میں نہ پڑے. جو چیزیں اسے سمجھ میں نہیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت شدہ ہیں، اس پر ایمان رکھے، ورنہ اللہ رب العالمین اسے اس شبہات میں پڑھنے کی بنیاد پر اور اس پر ایمان لانے کی بنیاد پر گمراہ کر دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بڑی چیز کی مثال بیان کرے. اللہ رب العالمین جو چاہے مثال بیان کرے، جس چیز کے ذریعے چاہے مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہے. لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آگے کہتا اللہ رب العالمین، لیکن جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، جو کچھ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے. یہ عقیدہ اپنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا جو مومن نہیں ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مچھر کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھانا چاہا ہے، کیا بتانا چاہا ہے، کیا پیغام دینا چاہا ہے. ان کے دماغ میں نہیں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض اللہ رب العالمین پر، اور اعتراض کرنے کے بعد اس کا انکار کر جاتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. تو مومن کا اور کافر کا دیکھیے اللہ رب العالمین نے عقیدہ بیان فرمایا ہے. مومن جو بھی کوئی بات، کوئی مثال اللہ رب العالمین کی یا کوئی بھی آیت اس کے سامنے آتی ہے، پیش کی جاتی ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اسے حق سمجھتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، شبہات میں پڑھ کر کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا ہے. اور کافر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراض کرنے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے کیوں یہ مثال بیان کی. پھر اللہ رب العالمین نے کہا مثال اس لیے بیان کی، وجہ کچھ چیزیں ایسی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ آزمائے کون اللہ کی بات پر ایمان لاتا ہے، کون اعتراض کرتا ہے، اپنی عقل چلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے دیکھیے وہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب صحابہ کرام کو بیان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے بغیر پوچھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں آپ بیت المقدس جائیں اور آسمان پر سفر کریں اور پھر آ بھی جائیں واپس؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں فٹ ہوتی ہے. لیکن ایک دیکھیے ایک مومن کیا ہے، سچ مانتا ہے اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو. جب یہ ایمان لے آتا ہے تو اس پر اعتراضات نہیں تھوپتا ہے، اعتراض نہیں کرتا ہے، بلکہ ایمان لاتا ہے. ہوا ہے ایسا، ہوا ہوگا نہیں، ہوا ہے ایسا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہتے ہیں تو ہوا ہے ایسا. ہمارے لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. ورنہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کے واقعات لاتا ہی اس لیے ہے پرکھے. ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے ایسا پیش کیا، پہلے بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھیر دیا، کہا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو جو یہودی تھے یا جو منافقین یا کمزور ایمان والے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے کہا آزمانا چاہتے تھے کہ ایک چیز صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں تو اس کو چھوڑتے ہیں اللہ رب العالمین کی بات کے سامنے یا اپنی عقل چلاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس طرح کی چیزیں کئی بار لاتا ہے، اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، ایمان والے کی اور منافقین کی اور اس طرح کافروں کی تمیز ہو جائے. تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی بیان فرمایا، کچھ مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ پر پرکھے کون مومن ہے کون کافر ہے. مومن ہوں گے تو ایمان لائیں گے، کہیں گے یہ حق ہے، اور جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے، اعتراض کریں گے ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا.
پھر اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے وجہ بیان فرمائی یضل بہ کثیرا، اس طرح کی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں، انہیں ہدایت دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور جو اعتراضات کرتے ہیں اعتراضات کرنے والے کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتراضات کی گنجائش نہیں ہے، ایمان لانا ہے۔ آج دیکھیے سارا جھاڑا وہی ہے کہ اعتراضات کر کے جو مسلمان قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہے اس کو کاٹ دو، الگ کر دو، اور جو الگ ہو جائے گا، جو اعتراضات کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ ہمارے غلام ہو جائیں لوگ۔ انسان اگر قرآن و سنت کو چھوڑے گا، کسی کی بات سن کر کے، اعتراضات سن کر کے، شبہات سن کر کے، تو آخر غلام کس کا ہوگا؟ جو اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی لیے مستشرقین نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حالانکہ تھے نہیں اصل میں، ظاہر کرتے تھے حالانکہ تھے نہیں اصل میں، ان لوگوں نے جب کتابیں لکھنا شروع کی اسلام کے متعلق تو اے ٹو زیڈ اعتراضات سے اپنی کتابیں بھر دی۔ وہ مسلمان جو مطلب اپنے آپ کو کالجوں سے جوڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا دنیا کے معاملات میں، ان کی کتابیں پا کر کے، دین کی کتابیں سمجھ کر کے پڑھنا شروع کیا، اور اعتراضات ان کے ذہن و دماغ میں بس گیا، اور وہی آ کر کے مسلمانوں سے اعتراضات کرنے لگا، خود عقیدہ اس کا خراب ہوا اور لوگوں کا بھی عقیدہ خراب کرنے لگا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین کئی جگہوں پر اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا چاہتا ہے، مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھیے واضح چیزیں بھی نازل کی ہیں تاکہ اس پر عمل کرو، اس کو اختیار کرو، اس کی اتباع کرو، اس پر ڈٹے رہو۔ کچھ متشابہ چیزیں ہیں جو شبہے والی ہیں اس کو بھی نازل کی ہے تاکہ پرکھے اللہ رب العالمین کون اس پر ایمان لاتا ہے، کون اسے حق سمجھتا ہے، اور جس میں اسے سمجھ میں نہیں آتا تو اس پہ رک جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ علماء سے پوچھ نہیں لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور متشابہات، حلال واضح ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سود، زنا، شراب، جوا، جتنے بھی حرام کی فہرست اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، کیا اس میں شبہ کی گنجائش ہے؟ اگر شبہ کی گنجائش اگر کوئی لاتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے ایمان میں کچھ نہ کچھ خطرہ ہے، کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جو واضح ہے اس کو اختیار کر لو، حلال ہو اس کو اختیار کرو، اور جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ۔ کہا ان دونوں کے درمیان جو واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے۔ تو کہا اس کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، حلال ہے یا نہیں ہے، نہیں جانتے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ تو کہا جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو اپنے آپ کو شبہات سے بچانا ہے، شبہات سے بچانا ہے، اور بچا کر کے جو بچا لیا تو اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا اسے معلوم نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے، کلیئر نہیں ہے، تو اس کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا، اور اگر اختیار کر لیا شبہات میں پڑھ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقع فی الحرام، تو ایسا آدمی سمجھ لیجیے وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابی نے پوچھا بل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے کہ پہچانی جائے کہ ہمارے ہاں ایمان راسخ ہے؟ اس حدیث کو کچھ لوگ صوفیہ حضرات منمانی اپنے جسے عبادتیں کرتے ہیں اس پر فکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ ہمارے ہاں ایمان راسخ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان وہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں ہو تو آپ اچھائی کریں تو ایمان آپ کی اچھائی پر آپ کے دل میں خوشی آئے، وہ عمل جو اچھا کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو خوشی ملے تو سمجھ لیجئے آپ کے ہاں آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اور اگر برائی کریں جو عادت ہے، برائی سمجھے گا، اچھائی سمجھے گا، نیکی سمجھے گا تبھی خوش ہوگا، اور سمجھے گا دلائل کے ذریعہ، تو اچھائی کرے گا تو خوش ہوگا، اور برائی کرے گا تو اس کا دل کیا ہوگا؟ مایوس ہوگا، اور اس کا دل مطلب برا محسوس کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور آگے فرمایا، پوچھا صحابی رسول نے
کہ مل اثم یا رسول اللہ مل اثم، گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا حاک فی نفسک شیء فدعه، دیکھ لو جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹکے، کیونکہ کھٹکے گی وہی جو آپ کو دلیل کے ذریعہ واضح نہیں ہے، دلیل کے ذریعہ واضح نہیں ہے، کھٹک رہی ہے، کیونکہ ایک تو اچھی چیز کر رہا ہے واضح ہے، خوش ہو رہا ہے، برائی کر رہا ہے تو ناپسند کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، کلیئر ہے دونوں۔ اس میں کہا گناہ کیا ہے؟ کہا جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے، کلیئر نہ ہو، یہ صحیح ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، حرام ہے، نہیں معلوم ہو، اسے کھٹک رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو کہا اسے چھوڑ دو، وہی کیا ہے، گناہ ہے، چھوڑ دو، اس کے پیچھے پڑیں گے پھسل جائیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے اپنے سماج میں بہت سارے لوگ شبہات کے پیچھے پڑنے کو علم سمجھتے ہیں، بار بار اعتراض کرنے کو، ایسا کیوں نہیں، اس کو علم سمجھا جاتا ہے، یہ علم نہیں، اصل میں یہ شیطان کا ایک طرح سے حربہ ہے، آپ کو اس طرح سے بھٹکا دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام اپنے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب آیا تو بہت زیادہ اعتراض کرتا تھا، بہت زیادہ سمجھتا تھا کہ اعتراضات کرنے سے، سوالات کرنے سے شبہات والے علم آئے گا۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے نصیحت کی کہ علم کثرت اعتراض سے نہیں آتا ہے، شبہات کے پیچھے پڑنے سے علم نہیں آتا ہے، جو چیزیں واضح ہیں اس کو حاصل کریں، علم آ جائے گا، اور جو چیز واضح نہیں ہے آپ اس کو کلیئر کر لیں گے، واضح چیزیں پہلے حاصل کریں۔ تو کہتے ہیں میرے استاد کی یہ نصیحت مجھے زندگی بھر فائدہ دی۔ آج دیکھیے جو ان کا علم ہے، کتنا بڑا علم ہے۔ تو اعتراضات جو ہے نا، جو شبہات والی آیتیں ہیں، بہت زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا نہیں ہے، آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس کا کیا صحیح معنی ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں علماء سے پوچھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک عالم سے پوچھا جائے، کسی ایک عالم کی تقلید کی جائے، نہیں، اسی لیے کہتے ہیں نہیں، کیونکہ عالم کی وہی بات لی جائے گی کسی آیت کی تشریح میں، کسی حدیث کی تشریح میں، جو آیت کی تشریح میں حدیث اور سلف کے فہم، اجماع امت کے روشنی میں وہ بات کہیں گے، اور اگر نہیں بات کہے تو وہ عالم کی بات قبول نہیں ہوگی، کسی اور عالم کی بات جو قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں، اجماع امت کی دلائل کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں بات کہتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں اس شبہے کو، ان کی بات لی جائے گی۔ اسی لیے تقلید کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء سے رجوع کی بات ہو رہی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر نہیں معلوم ہے، کوئی مسئلہ الجھ گیا ہے، نہیں معلوم ہے تو پوچھو۔ بالبینات والزبر، دلیلوں کے ذریعہ، لیکن ایسے نہیں، دلیلوں کے ذریعہ، دلیل کے ذریعہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اس کا مسئلہ قرآن میں ہے لیکن اس کا مسئلہ صحیح یہ ہے، تو ہمیں اختیار کرنا ہے، اسے ہمیں ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو یہ مطلب انسان کو گمراہ کر دینے والی شبہات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے، اور جو واضح چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔